یہ فلسطین کی مقدس سرزمین ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اس مقدس سرزمین کا احترام کرتے ہیں۔ نہ فقط مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی وغیرہ بھی اس خطۂ زمین کو پاک اور مقدس گردانتے ہیں۔ یہ خداوند لا یزال کے پیغمبروں کی پاک سرزمین ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان بیت المقدس کا احترام کرتے اور اس کی حفاظت کے لیے دل و جان سے حاضر رہتے ہیں۔ لاکھوں مسلمان ہر وقت سر سے کفن باندھے تیار رہتے ہیں کہ اپنے قبلہ اول کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں۔ صدیاں گزر گئیں، بیت المقدس پر کافروں اور مشرکوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ مسلمان بہت پریشان اور غمگین تھے۔ وہ خداوند قدوس کی درگاہ میں ہمیشہ گریہ وزاری کرتے اور دعائیں مانگتے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو ابر رحمت خداوندی برس کر اس آلودگی کو پاک کرتے۔ ان کی دعائیں درگاہ الہی میں مستجاب ہوئیں اور خداوند بزرگ برتر نے غازی صلاح الدین ایوبی کو اس کام پر متعین کیا۔ اسلام کے اس بہادر سپاہی نے جہاد کا اعلان کیا اور دشمنوں کے ٹڈی دل لشکر کے مقابلے میں سفارہ ہو گیا۔ بیت المقدس پر خون کی بارش ہونے لگی، ہر طرف خون کے دریا بہہ گئے۔ ایک طوفان تھا، ایک سیلاب تھا، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جو کفار و مشرکین کی طرف بڑھا اور انہیں بہا کر لے گیا۔ اس آندھی نے دشمنوں کے پاؤں اکھاڑ دیے اور وہ اس طرح مغلوب ہوئے کہ صدیوں تک سر نہ اٹھا سکے۔ اسلام کا یہ شیر سلطان غازی صلاح الدین ایوبی دشمن پر ٹوٹ پڑا اور دشمنوں کے طاقتور سردار رچرڈ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی فتح اس وقت ہوئی جبکہ رچرڈ زمین پر پڑا اپنی آخری سانسیں گر رہا تھا۔ موت کے بھیانک سائے اس کی آنکھوں میں پھیلتے جا رہے تھے کہ بہادر سلطان نے مسکرا کر اس کو معاف کر دیا اور اس کی جاں بخشی کرتے وقت اس سے کہا کہ جاؤ اور اپنی قوم کو بتا کہ مسلمان کتنے طاقتور، با ایمان اور خدا ترس انسان ہوتے ہیں۔ دشمن کو خدا کی راہ میں کس طرح شکست دیتے ہیں اور کس طرح خدا کی راہ میں اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ انسانیت کا احترام کرتے ہیں اور دشمن کو حقیر کبھی نہیں سمجھتے۔ بیت المقدس، یہ جو سامنے ایک اونچا ممبر نظر آ رہا ہے، یہ غازی صلاح الدین ایوبی کا ممبر ہے۔ یہاں بیٹھ کر اسلام کے اس بہادر سپاہی نے دشمنوں پر فتح پانے کے بعد اپنی تاریخی تقریر سے مسلمانوں کے دلوں کو گرمایا تھا۔ اس نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد اور عمل کی تلقین کی اور پرچم توحید کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی۔ ایک مدت گزر گئی کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دشمنوں کے ہاتھوں سے چھین لیا تھا، لیکن آج طاغوتی اور شیطانی طاقتیں اسلام کے مقابل میں متحد ہو کر سفارہ ہیں۔ بیت المقدس خون میں نہایا ہوا ہے، گلی کوچوں میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، سب کے سب دشمنوں کی سنگینوں، توپوں، ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کی زد میں ہیں۔ اسلام کرب کی حالت ہے اور کفر کی تاریکی چراغ اسلام پر خندزن ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، پھر دشمنوں کے چنگل میں ہے۔ ہم خداوند کے حضور دست بدعا ہیں کہ ہمیں معاف کر دے اور پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھیجے تاکہ مسلمان دوبارہ اپنے قبلہ اول کو آزاد کرا سکیں اور اسلام کا سبز ہلالی پرچم آزاد فضاؤں میں پھر لہرا سکے۔ یہ ہے بیت المقدس،
مسجود تھا پہلے جہاں میں اہل ایمان کا، شب معراج شاہدی یہاں تشریف لائے تھے، یہیں سے عرش کی جانب قدم اپنے بڑھائے تھے، یہیں سے قوت اسلام میں بیداریاں آئیں، یہی گھر ہے صلاح الدین نے جس کو سنوارا تھا، صلاح الدین ایوبی نے چھینا اس کو دشمن سے، نکالا تھا خزاں کے دار کو، ایمان کے گلشن سے، اسی پر آج اسرائیل نے قبضہ جمایا ہے، مسلمانوں کو جس پر ناز تھا اس کو مٹایا ہے، بزرگوں نے وہ دی قربانیاں اسلام کی خاطر، تصدق کر دیے سب مال جان اسلام کی خاطر، الہی ہم مسلمانوں کو دے زور ید اللہ، عطا کر دے ہمیں پھر راز سرداری کی آگاہی، خدایا ایک صلاح الدین ایوبی عطا کر دے جو پھر باطل کی قوت کو زمانے سے فنا کر دے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبرو، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یقین محکم عمل پے ہم، محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پے ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔
صدی عیسوی میں صلیبی جنگ بازوں کا سیلاب کئی مرتبہ عالم اسلام کی طرف عمدہ اور مسلمانوں کی بے پناہ استقامت اور جذبہ جہاد سے ٹکرا کر بیٹھ گیا۔ مسیحوں کو صرف ایک بہانہ ملا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا شہر پیدائش بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور ہر مسیحی کا فرض اسے آزاد کرانا ہے۔ اس بہانے وہ قاتلوں، مجرموں، لٹیروں اور قسمت آزما جنگ بازوں کو لے کر ہر بار مسلمانوں پر چڑھ آئے۔ یورپ کے ایک ایک شہر، ایک ایک قریے اور ایک ایک بستی سے جنگی جنون کی لہریں اٹھی اور پرشور نعروں اور پروحشت عزائم کے ساتھ موج در موج بیت المقدس کی طرف چل پڑی۔ مسلمانوں کو خدا کے سوا اور کس کا آسرا ہے؟ خدا اور رحمت للعالمین کے یہ جانثار ہر دور میں ایک مجاہد پیدا کرتے رہے ہیں جو ہر سیل بلا کے مقابلے میں چٹان بن جاتے ہیں اور جن سے ٹکرا کر ہر طوفان کا رخ پھر جاتا ہے۔ صلیبی جنگ بازوں کو بھی ایک چٹان سے ٹکرانا پڑا۔ اس چٹان کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلیبی دیوانے مشرق وسطی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شاہان یورپ کی حمایت ان کی پشت پر تھی۔ خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہ اس بساط جنگ پر سب سے اہم مہروں کا کام کر رہے تھے۔ برطانیہ کے بادشاہ رچرڈ کو مشترکہ مسیحی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ یورپ کی تمام اقوام مسلمانوں کی تباہی پر درپے تھیں۔ اور محترم دوستو، صلیب مقدس کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے جو فوجیں تیار کی، مقدس باپ نے ہمیں ان کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا ہے اور مقدس باپ کے حکم کی بجاوری اور حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ہم سپہ سالار اعظم کا اعزاز قبول کرتے ہیں اور آپ کی بھرپور مدد کے لیے آپ سب کے مشکور ہیں۔ صلیب مقدس کا سایہ ہمیشہ بیت المقدس پر قائم رہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی فوج بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی۔ خدایا اسلام کے لیے ہماری جانیں حاضر۔ تباہی، بربادی اور خونریزی، یہ تھا اس فوج کا مقصد۔ انہیں لوٹ مار کے سوا اور کچھ نہ سوچتا تھا۔ یہ فوج تاریخ کے صفحات پر وحشت و بربریت کا ایک خونی دھبا بن گئی اور اس نے یورپ کو شکست اور بدنامی کے سوا اور کچھ نہ دیا۔